اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ جب قالا کہا لہو اس کو ربہ اس کے رب نے اسلم فرما بردار ہو جا، قالا اس نے کہا اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا لی ربی رب کے لیے العالمین تمام جہانوں کے۔ اب یہاں پر اسلم جو ہے فرما بردار ہونے سے ہے، سین لام میم سے یہ نکلا ہے، اور اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آرڈر کیا کہ تو کیا لا، اسلام لا، آپ کیا کریں، آپ تابع دار ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے آپ تابع دار ہو جائیں یا آپ اسلام لے آئیں، یہ آرڈر ہے۔ اسلم کا جو اسلوب ہے وہ آرڈر کا ہوتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان کو آپ کیا ہے فرما بردار ہو جائیے، تو انہوں نے آگے سے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے جب عہد لیا ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے تو ہم نے کہا تھا لبیک، بلا کیوں نہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا۔ تو اسی طرح سے ان کا انداز کیا ہے، لبیک، کیا اللہ تعالیٰ آپ نے کہا ہے نا اسلم، تو میں ہو گیا ہوں، میں حاضر ہوں، میں فرما بردار ہو گیا، اسلم تو بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا فرما بردار بنائے۔ تو فرما بردار ہو جا، قالا اس نے کہا اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا لرب العالمین رب کے لیے تمام جہانوں کے۔ ان آیات میں بھی مشرکین کا رد ہے۔ آیا نمبر 130 اور 131 میں جو بیسیکلی ہے وہ مشرکین کا رد ہے کہ جو اپنے آپ کو دین ابراہیم علیہ السلام پر بتاتے ہیں، حالانکہ وہ کامل مشرک تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے وہ تو خلیل اللہ ہیں، جو توحید کو فالو کرتے ہیں ان کے بھی امام ہیں، ٹھیک ہے، توحید کو وہ شرک سے ممتاز کرنے والے ہیں۔ انہوں نے تو عمر بھر میں ایک لمحہ کے لیے بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کیا، وہ تو ہر قسم کے شرک سے بیزار تھے، اس لیے وہ اپنی قوم سے الگ ہوئے، انہوں نے اپنا وطن چھوڑا اور باپ اپنے جو ان کے فادر تھے ان کی مخالفت تک کی، پرواہ نہ کی، اور صاف صاف سب سے کہہ دیا تھا انہوں نے کہ اے میری قوم میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، بے شک میں نے تو یکسو ہو کر اپنی تمام تر توجہ اس پاک ذات کی طرف کر دی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پچھلی آیت میں ہم اتنا تذکرہ کر آ چکے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی برگزیدہ کیا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی جو مرتب ہے وہ بلند ہیں۔ قال لہو ربہ اسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اخلاص کا اور جب فرما برداری کا حکم دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اخلاص، کمال عبودیت اور توحید اور اسلام پر ثابت رہنے کا حکم دیا۔ انہوں نے رب العالمین کے سامنے کیا کیا ہے، سر تسلیم کر لیا ہے، مکمل فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمایا اسلم، ٹھیک ہے، تب یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ صرف فرما بردار تو ہم سمجھ جاتے ہیں، اوبیڈینٹ ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے، تو اب یہ اوبیڈینس جو ہونا ہر لحاظ سے کس کس پوائنٹ کو کور کرتا ہے، سوچ کو، خیال کو، جذبات کو، اپنے احساسات کو اور اپنے عمل کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، یہ ہے اسلم۔ کیا ہے جی، اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنے عمل کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اللہ کا فرما بردار بننا ہے۔ یہ ہے بیسیکلی آپ کے سامنے ڈیفینیشن اسلم کی۔ ایک انسان ہم جیسا جو ہم بھی ہیں اور دنیا میں اتنے سارے انسان ہیں، کیسے وہ بن سکتے ہیں اللہ کے فرما بردار؟ ذہن میں آتی ہے نا یہ بات؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ہم نے مالک، حاکم،
آقا اور معبود ماننا ہے، یہ پہلا درجہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ساری جو کہتے ہیں نا ایک ریسیپی کی انگریڈینٹس ریکوائرڈ ہوتی ہیں، تو یہ جو فرما برداری کی سمجھ رہی ہیں ساری انگریڈینٹس ہیں، اگر یہ نہیں ہوں گی تو پھر ہماری فرما برداری میں کمی ہے۔ تو اس میں پہلے جو کی فیکٹرز ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک، حاکم، آقا اور معبود ماننا۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈالنا، اور نمبر 3 اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا، اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی گزار کر حقیقتاً انسان اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ شو کرتی ہے، ٹھیک ہے، یہ شو کرتی ہے کہ انسان اپنی ہستی کو کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر رہا ہے۔ تو یہ تو انگریڈینٹس یا جو ہے کی فیکٹرز ہو گئے کس چیز کے، فرما برداری کے، اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک ماننا، حاکم، آقا اور معبود ماننا۔ نمبر 2 اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھال لینا۔ نمبر 3 اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کے مطابق دنیا میں زندگی گزار کر حقیقتاً انسان اپنی ہستی کو کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جب وہ مانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ وہ رب ہے تمام جہانوں کے، تو ان کا بھی کتنا فرما برداری کا اسلوب ہے کہ اسلمت، میں فرما بردار ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، مکمل جو ہے ہمبلنس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں خالص توحید اور محبت کے ساتھ رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں۔ اور اس میں ہمیں ریفرنس میں ملتا ہے سورۃ الانعام میں کہ یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ جی آپ کے سامنے تھی آیا نمبر 131۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے پاس ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً عرض کیا کہ دل و جان سے تابعدار ہوں۔ تو یہ جو ہے اسلوب بتایا گیا ایک انسان کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کس اسلوب کو فالو کرنا ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔